السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین کوٹ چک 19 KB کے میرے معزز ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے گاؤں کے قریب کبولہ شہر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ کبولہ ایک تاریخی شہر ہے جس پر مختلف مصنف حضرات نے اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کبولہ کے نواحی تمام دہات اپنی ضروریات، صحت سے متعلقہ مسائل کے حل اور بچوں کی تعلیم کے لیے کبولہ کا رخ کرتے ہیں، جس سے اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نے بھی جب اپنی مڈل تعلیم کے بعد اپنی آگے کی تعلیم کے حصول کے لیے شہر میں داخلہ لینے کی خواہش کا اظہار اپنے والدین سے کیا تو انہوں نے موجودہ دور میں جدید تعلیم کے حصول اور ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے لیے میری اس خواہش کا احترام کیا اور میرے فیصلے پر میری بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ میں نے جب اپنے والدین کے اس رسپانس کو دیکھا تو یقیناً میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی، کیونکہ میری ایج فیلوز اور ہمارے گاؤں چک 19 KB کی بہت ساری بچیاں پہلے سے ہی کبولہ کے تعلیمی اداروں کا رخ کر چکی تھی یا کرنے والی تھی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے رات گزاری اور اگلے ہی دن اپنے والد صاحب کے ساتھ بھرپور تیاری کی اور کبولہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہمارے گاؤں سے کبولہ کی طرف جاتی سڑک کی نئی تعمیر کا آغاز زور و شور سے جاری تھا، جو کہ ہمارے گاؤں کا بہت دیرینہ مسئلہ تھا۔ الحمدللہ وہاں جدید مشینری پر کام جاری دیکھ کر میں اور بھی خوش ہو گئی، کیونکہ اس سے ہم سب کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا تھا۔ ہمارا سفر اور بھی آسان ہو جائے گا۔ جب کبولہ پہنچے تو ہمارے ایک جاننے والی فیملی تھی جن کے گھر خاص طور پر ہمارا آنا جانا تھا۔ ان کے ہاں جا کر ان سے میرے والد صاحب نے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا داخلہ اب کبولہ میں کروانے آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی دور جدید کے جدید فنون، مہارتوں اور تعلیم سے محروم رہے یا پیچھے رہ جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بھی بہت ہی خوش ہوئے اور میرے والد صاحب کے اس فیصلے کو خوب سراہا اور حوصلہ افزائی کی۔ پھر کسی ایسے ادارے کے انتخاب کی بات ہوئی جہاں جدید ترین سہولیات میسر ہوں، جہاں کا ماحول اخلاقیات کے حوالے سے اعلیٰ ترین ہو اور سہولیات موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ بہت سے ادارے زیر بحث آئے مگر ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ 2 یا 3 اداروں کے وزٹ کا سوچ کر میرے ابو کے دوست بھی ساتھ چل دیے اور ہم نے ان اداروں کا وزٹ کیا۔ کبولہ کے تمام تعلیمی ادارے ہی اپنی گنجائش اور وسائل کے مطابق بڑھ چڑھ کر فروغ تعلیم کے لیے کوشاں تھے۔ ان کی تمام باتیں سن کر ہم مزید سوچ میں ڈوب گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ابو کو ان کے بہت پرانے دوست کی کال آ جاتی ہے جن سے ان کا رابطہ پچھلے کئی مہینوں سے نہ ہوا تھا۔ ابو جی نے باتوں باتوں میں ان کو بھی اس مسئلے کے لیے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی پریشان نہ ہوں، آپ فوراً گولا چوک سے چک مہدی خان روڈ پر چلے جائیں اور وہاں ایک نیا کالج بنا ہے جو کہ نیشنل کالج آف سائنسز کے نام پر ہے، جس کی ہر طرف کافی مشہوری ہے۔ آپ وہاں جائیں اور ایک دفعہ وزٹ کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ خیر، ہم نے فوراً ان کے مشورے کے مطابق وہاں گئے۔
ہی ہم گولا چوک سے بائی روڈ کی طرف چلے، تھوڑے سفر کے بعد ہمارے دائیں جانب ایک شاندار بلڈنگ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے ہماری منتظر تھی۔ ہماری جیسے ہی اس پر نظر پڑی، ایک دم ہماری حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری تو آنکھیں یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ میں قبولہ کے کس کالج کے سامنے ہوں۔ خیر ہم گئے تو وہاں گیٹ کے باہر ہمیں پارکنگ کے لیے ایک بہترین شیڈ ملا، جس کے نیچے بائک کھڑی کرنے کے بعد میرے ابو اور میں کالج میں چلے گئے۔ گارڈ نے انتہائی ادب سے ہمیں سلام کیا اور ہمیں موجود ایڈمن بلاک لے گیا۔ کالج کے مین گیٹ کے انٹر ہوتے ہی میں نے نظر گھمائی تو ہر طرف ایک بہترین احساس ہوا، ایسے لگا جیسے میری خواہش کے مطابق اللہ کریم نے میری دعا سن لی ہو۔ ہم ایڈمن بلاک گئے تو وہاں اندر کا ٹمپریچر اتنا ٹھنڈا لگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ وہاں ایئر کنڈیشن چل رہے تھے۔ بہترین رجسٹریشن آفس میں ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ وہاں کافی رش تھا۔ پھر وہاں کی آیا ہمارے لیے ایک ٹرے میں جامع شری کے 2 گلاس لے کر آئی۔ پیاس کافی لگی ہوئی تھی تو ابو نے میری طرف اور میں نے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے اس شربت کو بڑے مزے سے پیا اور اللہ کا شکر کیا۔ اس کالج کی تمام تر معلومات ہمیں وہاں کے ایڈمنسٹریٹر نے بتانا شروع کی، جن کا رہنمائی کا انداز انتہائی اچھا اور پروفیشنل تھا۔ ہمیں انہوں نے وزٹ کے لیے کہا اور سب سے پہلے رجسٹریشن آفس کا بتایا، پھر فیمیل ویٹنگ روم دکھایا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ صرف فیمیل اسٹوڈنٹ اور ان کے والدین کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر ہمیں سی او آفس دکھایا جس کا ماحول انتہائی ماڈرن اور شاندار تھا۔ پرنسپل آفس دکھایا گیا، پھر وہاں موجود مختلف سبجیکٹس کی سائنس لیب دکھائی گئی جو کہ تمام تر سہولیات کے ساتھ وہاں لانچ کی گئی تھی۔ مجھے کہانیاں اور ناول پڑھنے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تو میرے شوق کے عین مطابق وہاں ایک شاندار بک لائبریری بنائی گئی تھی جو میں نے دیکھی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا گیا کہ وہاں سٹاف میٹنگ کے لیے کانفرنس روم بنایا گیا تھا، جہاں صرف سٹاف ہی نہیں بلکہ طلبات کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ وہاں ہمیں دکھایا گیا کہ ایک شاندار کمپیوٹر لیب بنائی گئی ہے جہاں میٹرک، ایف اے، آئی ٹی اور آئی سی ایس کے طلبات کے لیے جدید کورسز اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے ڈیجیٹل سکل سکھائی جا رہی ہیں۔ فیمیل سٹاف روم، کھلے کلاس رومز، بڑے سیمینارز کے لیے شاندار ہالز اور ایگزیبیشن ہال بنایا گیا ہے۔ بہترین کیفیٹیریا دیا گیا تھا جہاں کوالٹی پروڈکٹ موجود تھی۔ ہمیں وہاں مزید کچھ ڈپارٹمنٹ دکھائے گئے۔ یہ تمام تر سہولیات دیکھنے کے بعد ابو جی بھی میری طرح بہت ایکسائٹڈ لگنے لگ گئے اور انہوں نے مجھے کہا الحمدللہ میرے لیے اب فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہا، اور اسی دن انہوں نے ایڈمیشن کے لیے مطلوب تمام کوائف پوچھے اور اگلے ہی دن میرا نیشنل کالج آف سائنسز سرور اکرم شہید کیمپس میں داخلہ کروا دیا۔ اب میں وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے جیسی ہزاروں بچیوں کے لیے گھر کے قریب ترین شہر قبولہ میں ایسا تعلیمی ادارہ بنا دیا گیا ہے جو پوری آب و تاب سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ میری دعا ہے جنہوں نے یہ کالج ہمارے قبولہ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک شہید نوجوان سرور اکرم کے نام پر بنایا ہے، اللہ کریم ان سب کو سلامت رکھے اور ان کے اس مشن میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں میرے ایڈمیشن سے متعلقہ اس خوبصورت ویلاگ کو آپ پسند کریں گے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔